نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. یعنی جس شخص کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے، جو مسجد میں نمازوں کے لیے آتا رہتا ہے اور اسے اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں مسجد کے اندر آؤں، نماز ادا کروں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں، علم دین حاصل کروں، تو یہ چیزیں جو بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو بندے سے محبت فرمائے، اور دوسرا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے پاک گھر جہاں اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مقام کی محبت عطا فرماتے ہیں. ہم چونکہ اس چیز کے عادی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا دور ہے وہ مادیت کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے. یہ کہنا تو فضول ہے کہ وقت نہیں ہے. جتنا وقت کا ضیاع ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دور کے اندر ہے، شاید تاریخ کے اندر کبھی ایسا وقت گزرا ہو کہ جس میں اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہو. آج ہر شخص کی زبان پر یہ تو جاری ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے سارے دن کے معاملات کا جائزہ لے تو عمومی طور پر اس کے جو کام اسے ملیں گے وہ فضولیات کے اندر ملیں گے. اتنا وقت اس کے پاس ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ بہت سارے دنیا کی بھلائی کے لیے بھی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کسی جو سمجھدار شخص ہے، جو اپنی خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولتے ہیں کہ خود اپنے اوپر غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، تو جب یہ خود اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اب اگر ایک مثال کے طور پر کسی کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے مسجد کے اندر کچھ وقت گزاریں، کوئی مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، وہ آپ کو کچھ سکھائے گا، کچھ ان کی باتیں سنیں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہوں. حالانکہ وہی وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ یا تو فیس بک یوز کر رہا ہوگا، یا واٹس ایپ گروپ کے اندر کوئی مزاحیہ باتیں اس کی چل رہی ہوں گی، یا بحث مباحثہ اس کا چل رہا ہوگا. عام طور پر لوگوں کا وقت ہمارے دور میں اس طریقے سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اسلاف کے اگر حالات کو ہم دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو حقیقتاً ان کی زندگی تھی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی رات اتنی طویل عطا فرما کہ جس میں خوب تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکوں. ساری رات اللہ کی عبادت کرنے کے بعد یہ پاکیزہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوتی تھیں کہ ابھی کوئی طویل رات ہمیں عطا فرما کہ جس میں ہم تیری عبادت ذوق کے ساتھ کر سکیں، شوق کے ساتھ کر سکیں. تو حقیقتاً یہ ہستیاں تھیں کہ جن کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کسی اور بات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکیں. ہمارا وقت تو تقریباً فضولیات کے اندر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. بعض بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل ہماری موت کا وقت ہے، ہم نے کل مرنا ہے، کنفرم معلوم ہو جائے، تو اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کنفرم بات کہ اتنی دیر کے بعد موت ہے، تو جس کا ذہن ہوگا آخرت کو سنوارنے کا کہ اب تو موت قریب آ گئی، اب تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا وقت عبادت کے اندر گزارے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، چاہے گا کہ یہ ایک گھڑی بھی اس کی ضائع نہ ہو اور یہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، اگر اس کا یہ ذہن ہوگا کہ مجھے آخرت تیار کرنی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کل میری موت ہے تو ایک بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہوگی کہ میں کس کے حوالے کروں، کیا نہ کروں، ان چکروں کے اندر ہو سکتا ہے اس کا دن پورا ہو جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل ہماری موت کا وقت ہے تو ہم اپنے معمولات کے اندر جو ہمارا طریقہ کار چل رہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی عبادت بڑھا ہی نہیں سکتے، یعنی ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارا شیڈول جو ہے وہ اس طرح کا مینیج ہے، اس طرح ایک ایک گھڑی یہ عبادت کے اندر گزر رہی ہے کہ اب ہم اس کے اندر کوئی اور اضافہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے اندر وہ وقت گزارا کرتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، کاروبار وغیرہ سب ہوتے تھے ان کے، سب چیزوں کو نبھا کر کاروبار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے۔ تو فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو کوئی تجارت، کوئی کھیل کود اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہی نہیں کرتا، کوئی تجارت، کوئی کھیل کود اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں کرتا، نہ نماز ادا کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں الٹی ہو جائیں گی، دل الٹے ہو جائیں گے، نہیں قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ تجارت میں مشغول ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا وقت آیا فوری طور پر وہ اللہ کے حکم کے بجا آوری کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے دور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلے دور کے اندر، حالانکہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، سن 505 میں آپ کا وصال ہوا ہے، اتنے پرانے بزرگ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے کے دور کے لوگ یہ اگر کوئی موچی ہوتا اس نے اپنے سوئی کو چمڑے کے اندر ڈالا ہوتا، سوا جو ہوتا ہے اس کو چمڑے میں ڈالا ہے کہ جوتا سینا ہے یا کوئی اور چیز سینی ہے، اور مسجد سے آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ اپنی سوئی کو باہر نہیں نکالتا تھا بلکہ اس کو اسی مقام پہ رکھ کے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتا تھا کہ پہلے اللہ کا حکم، اس کی ادائیگی کے بعد میں اس کام کو پورا کروں گا۔ اگر کوئی لوہار ہوتا اور اس نے لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑے کو اٹھایا ہوتا تھا، اذان ہو جاتی، ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیتا کہ بعد میں ماروں گا، پہلے نماز پڑھ کے آ جاؤں، پہلے بعد میں توڑوں گا، بعد میں اس کو نرم کروں گا، بعد میں اس کو سیدھا کروں گا، سب کام بعد میں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا فرض ادا کروں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا ہمارے بزرگوں کا۔ بلکہ بعض یہ تو ہمارا سلسلہ ہے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں بات تو پتہ ہی نہیں چلی، امام صاحب نے بتائی نہیں، کبھی کسی علامہ صاحب نے بتائی نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو وہ اس لیے پتہ چل رہی ہیں کہ حضور آپ لوگ آتے کب ہیں بیان سننے کے لیے، امام صاحب کے خطبے کو سننے کے لیے، گفتگو کو سننے کے لیے آتے کب ہیں؟ آئیں گے تو بالکل آخر کے اندر آئیں گے۔ تو ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے یہ نچلا پورشن پورا ہوگا،
ایک تعداد اوپر کی طرف جائے گی اور ایک بڑی تعداد وہاں کھڑی ہوگی سیڑھی کے پاس آگے کی طرف کھڑی ہوگی. ان کو انتظار ہوگا، یعنی خطبے کے دوران بھی وہ کھڑی ہے، اس لیے نہیں کھڑی کہ وہ خطبے کا احترام کر رہے ہوں کہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو بندے کو کھڑے رہ جانا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا انتظار میں ہوگی کہ اس طرف جگہ مل جائے، ادھر جگہ مل جائے، اور جیسے ہی امام صاحب کا دوسرا سلام پھرے ہمارا پہلا قدم مسجد کے باہر ہونا چاہیے. یہ ہمارا طریقہ کار ہے مسجد میں آنے کا. اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تابعین کا مسجد کے اندر آنے کا طریقہ کار تھا، یا ان کے بعد کے لوگوں کے آنے کا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ صبح فجر کے بعد سے ان کے ہاں جمعہ کی تیاری شروع ہوتی تھی، اور جو شخص بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تھا اس کو مسجد کے اگلے حصے کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی. فجر کے بعد سے آنا شروع ہو جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کرکٹ میچ کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، صبح ہی صبح جلدی جلدی پہلے اسٹیڈیم کے آگے کی سیٹوں پر جگہ ملنے، یعنی آگے کی صفوں میں جگہ ملنی چاہیے تاکہ بیٹسمین کی، بولر کی، کھلاڑیوں کی زیارت کر کے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہم جمع کر لیں گے، تو اس لیے وہ آگے کی جگہ تلاش کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ و تابعین، اسلاف یہ جمعہ کے لیے اس طرح آنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور ہمارا طریقہ کار ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہم کس قدر مسجد کے ساتھ الفت رکھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت رکھتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ مسجد کے ساتھ بندے کا دل لگ جائے، مسجد کے اندر بندہ نمازوں کے لیے آتا رہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے آتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے، پسندیدہ بندہ بن جائے. ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں. انما یعمر کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک مسجد کی بلڈنگ بنانا اور دوسرا مسجد کو آباد کرنا. آباد وہی کرتے ہیں، بناتے وہی ہیں مسجد کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو مومن ہے اس کا کام ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے گا. تو مسجد سے دور رہنا، اس کے حوالے سے امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کے اندر پانی. جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سکون، اطمینان اور چین ملتا ہے، اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے، تو اسی طرح مومن کو مسجد کے اندر سکون و اطمینان ملتا ہے. مومن بھاگتا نہیں مسجد سے، اس کو وحشت نہیں ہوتی مسجد سے. فرمایا کہ اور منافق کی مثال کالطیر فی القفص، کہ وحشی پرندے کو آپ پنجرے کے اندر بند کر دیں تو جیسا وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ویسے ہی جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، جس کے دل کے اندر محبت الہی نہیں ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی اسی طرح مسجد کے اندر بے چین رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ پاک 7 طرح کے افراد کو اس میں جگہ عطا فرمائے گا. 7 طرح کے افراد کو اللہ اس میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے، ان میں سے 7 افراد یہ ہوں گے. ایک بندہ ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے، مسجد کے اندر اٹکا رہے. یعنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے کاروبار پہ گیا، کام کے لیے گیا، اپنے دنیاوی معاملات اس نے نبھائے، پھر اس کے بعد اس کو انتظار رہتا ہے کہ کب اذان ہو، دوسری نماز کا وقت ہو اور میں مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں. پھر اپنے کام کے لیے گیا، گھر گیا، پھر انتظار رہتا ہے کہ کب اذان ہو، کب نماز کا وقت ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤں. ایسا بندہ کہ جس کا دل اس طرح مسجد کے ساتھ معلق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کل بروز قیامت اپنی رحمت یا اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مسجد کے ساتھ الفت و محبت عطا فرمائے. 5 وقتہ نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت ہے. مسجد میں آ کے تلاوت قرآن پڑھے گا، یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت ہے.
مسجد میں آ کے علم دین سیکھنا یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت ہے، مسجد کو تعمیر کرنا یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ بھی مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔